السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو پچھلے 5 سالوں کے میگا ہٹ پاکستانی ڈراماز پر مبنی ہے۔ یہ میگا ہٹ پاکستانی ڈراماز آپ کو دکھا دیں گے کہ پاکستانی ڈراماز کسی سے کم نہیں، بلکہ ان کا مقابلہ کسی سے ہے ہی نہیں۔ یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 10، رمز عشق۔ ڈرامہ سیریل رمز عشق میگا ہٹ ڈراماز کے لسٹ میں شامل ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار روشنی ہے، جو وجاہت علی اور خدیجہ کی ایک باشعور بیٹی ہے، جو اپنے والدین کی خاطر ریان سے اپنی محبت کو ترک کر دیتی ہے۔ وہ اپنے والدین کے منتخب کردہ لڑکے سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے ہی وجاہت کا ایک بدقسمت حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے، روشنی کے اجنبی دادا حشمت علی اس کے سرپرست کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ اپنے دادا کا احترام کرتے ہوئے وہ اپنے خاندان کے پرانے اختلافات کو دور کرنا چاہتی ہے۔ روشنی ایک بار پھر اپنی پسند کی قربانی دے دیتی ہے اور خاندان کے منشی کے بیٹے عمر سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، زرد زمانوں کا سویرا۔ ڈرامہ سیریل زرد زمانوں کا سویرا ایک میگا ہٹ ڈرامہ ہے۔ اس میں 2 خواتین کو دیورانی جٹھانی بنے دکھایا گیا۔ عریشہ رباب کی تائی اور سائمہ چچی ہے۔ یہ دونوں بہت خود غرض ہیں۔ ان کی زندگی کا مشن کھانا پینا، فیشن کرنا اور رباب کی ماں رقیہ کی توہین کرنا ہے۔ افشاں اور مومو یہ دونوں رباب کی کزنز ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ ان دونوں کی غلط قسم کے لڑکوں سے دوستی ہے اور ان دونوں لڑکیوں کو اس راستے پر لکی نامی لڑکی نے ڈالا ہے، جس کا مسز جواد کے امیر گھرانے سے تعلق ہے اور وہ ایک بوتیک چلا رہی ہیں۔ فراز مسز جواد کا ایک لوتا بھائی ہے جو پائلٹ ہے۔ وہ سجل سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے گھر رشتہ بھجواتا ہے مگر وہاں سے انکار ہو جاتا ہے۔ سیریل کی ہدایت کار شہود الوی، جبکہ فنکاروں میں کومل عزیز، ہیرا ترین، شہروز سبزواری، اسد صدیقی، ساجدہ سید، سیمی پاشا، صباحت بخاری، منور سعید، اقراء اعجاز، بہروز سبزواری اور ہارون گل قابل ذکر ہیں۔ نمبر 8، پھر وہی محبت۔ پھر وہی محبت ایک میگا ہٹ سیریل ہے۔ اس میں ہانیہ عامر اور احمد علی اکبر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، الشبہ اور ولید کے طور پر۔ کہانی 2 بھائیوں، ان کی بیویوں جو بہنیں ہوتی ہیں، ان کی ماں اور ان کے بچوں کے گرد گھومتی ہے۔ شمیم ہلالی نے دادی کا کردار ادا کیا ہے۔ شمون عباسی نے بڑے بھائی اشر کا، زینب قیوم نے ان کی اہلیہ سمرا کا کردار ادا کیا۔ شمیل خان نے یاسر کا اور سلمہ حسن نے ان کی بیوی رمشا کا کردار ادا کیا ہے۔ کہانی کا آغاز بہت اچھا تھا۔ کہانی کا پلاٹ یقیناً مختلف تھا اور پوری کہانی کا سامنے آنا دلچسپ تھا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ اشر نے غلطی سے اپنے نوکر رفیق کی حاملہ بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا اور بدلہ لینے کے لیے رفیق الشبہ یعنی عاشر کی بیٹی کو لے کر اس کے ساتھ گاؤں بھاگ گیا۔ چونکہ اسی دن الشبہ کی والدہ رمشا کا اسقاط حمل ہوا، اس لیے اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونے کا صدمہ بہت زیادہ تھا اور وہ مفلوج ہو گئیں۔ نمبر 7، میرا سائیں۔ 2 پارٹس پر مشتمل ڈرامہ سیریل میرا سائیں ایک میگا ہٹ سیریل تھا۔ گگ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آواز لگانے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ یہ قدیم روایت بیشتر قبائلی علاقوں میں رائج تھی۔ اس روایت کے تحت جس بھی مرد کو کوئی خاتون پسند آ جاتی تھی تو وہ اس خاتون کے گھر آ کر شادی کا اعلان کر دیتا تھا کہ یہ خاتون اب میری ہے۔ اسے غگ یا زگ کہتے ہیں۔ سیاست کے گورکھ دھندے، شطرنج کی چال، مسکراہٹ کے پیچھے قبیح چہرہ، انتقام کی آگ، بے اعتبار رشتے، وڈیرہ شاہی، ظلم کی داستان، اجلاتن، میلا من کی کہانی۔ شازمین کا کردار ادا کر رہی ہیں سنیتا مارشل، نینا کا کردار ادا کر رہی ہیں آمنہ شیخ اور عنایہ کے روپ میں دیکھیں گے ماہنور بلوچ کو۔ آپ دیکھیں گے کہ شازمین کس طرح ملک وجاہت کی پارٹی کا چارج سنبھال کر ایک نمایاں سیاستدان کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ساتھ ہی اسے سامنا رہتا ہے بہت سے دشمنوں کا، خاص کر ملک وجاہت کے وہ رشتہ دار جو پارٹی کا چارج خود لینا چاہتے ہیں۔ شازمین سے دوستی کے ہاتھ بھی بڑھائے گئے لیکن شازمین نے سب کی حفاظت کی۔ شروع ہو جاتے ہیں ملک یاور، نینا اور افتخار کے گٹھ چور اور چالیں، لیکن کوئی کسی کے لیے قابل اعتبار نہیں۔ ہر ایک چہرے کے پیچھے چھپے ہیں کئی چہرے، جائیداد کا حصول اور اختیارات کی جنگ۔ مرکزی کردار ہے شاہ زمان، نینا اور ملک وجاہت کا بیٹا۔ بچپن سے شازمین کو اپنا دشمن سمجھنے والا اور شاہ زمان انسان کے روپ میں شیطان، ایک جذباتی انسان تھا، لیکن وقت نے بنا دیا سیاست کی شطرنج کا کھلاڑی اور یہ سب کردار مل کر بنائیں گے ہر لمحہ چونکا دینے والی کہانی۔ نمبر 6، مراسم۔ میگا ہٹ مراسم ڈرامہ 2014 کو A+ پر نشر ہوا۔ داؤد اور مومنہ کزن ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا رشتہ ان کی ماؤں گیتی آرا اور شہر بانو کے درمیان تلخی
اور دشمنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ محبت کرنے والے الگ ہو جاتے ہیں۔ داؤد کو نایاب سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جسے اس کی ماں نے چنا تھا۔ مومنہ نے فہد سے شادی کی، لیکن داؤد اور مومنہ ایک دوسرے کو بھولنے یا نئے ساتھیوں کو دل سے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ مومنہ اور داؤد نے ایک بار پھر متحد ہونے کی کوشش کی تو حالات نے کروٹ بدل لی، کیونکہ داؤد کو پتہ چلا کہ اسے آخری سٹیج پر کینسر ہے۔ ڈرامہ جذبات سے بھرپور ہے، جس میں مومنہ کا کردار عروہ حسین نے نبھایا۔ نمبر 5، میرے ہمسفر۔ میرے ہمسفر ایک میگا ہٹ سیریل ہے۔ یہ اروائی ڈیجیٹل کا 2022 میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ ہے، جسے نہ صرف پسند کیا گیا بلکہ اس نے بہت زیادہ TRP بھی حاصل کی۔ میرے ہمسفر کا آغاز جتنا سیڈ اور مسائل سے بھرپور تھا، اختتام اتنا ہی خوشگوار اور رومانٹک۔ اختتام کے اس انصاف کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور ڈرامے کے اختتام سے لوگ مطمئن نظر آئے۔ ڈرامے میں ہانیہ عامر اور فرحان سعید کی جوڑی بھی ایک پرفیکٹ جوڑی تھی، جنہوں نے اپنے رومانس سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ میرے ہمسفر کہانی تھی حالہ کی، جو اپنے ماں باپ کے بغیر دادی کے گھر رہی، جہاں اس کی تائی نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے، مگر حمزہ نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہر دکھ کا مداوع کیا۔ ڈرامہ رومانس سے بھرپور تھا۔ نمبر 4، میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو ایک میگا ہٹ سیریل ہے۔ اس میں آئزہ نے مہوش کا رول نبھایا۔ میرے پاس تم ہو ایک رومانوی ڈرامہ سیریل تھا، جس کی کہانی مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ایک محبت کرنے والے شوہر ایک مرد کسی عورت کی طرف سے اسے لالچ دینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رجت پسند مکالمے، اضافی کردار، ایک ساتھ میں غیر متوقع موڑ نے شو میں ناظرین کی دلچسپی کو مزید مائل کیا۔ زندگی کے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے محبت کافی نہیں ہے۔ اس ڈرامے کا ڈائلاگ 2 ٹکے کی عورت سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوا۔ دانش نے اپنے دفتر میں شہوار کا سامنا کرنے کا اعتماد حاصل کیا اور اسے متنبہ کیا کہ وہ ایک طرف ہٹ جائے یا اس کے غصے کا سامنا کرے۔ یہ منظر انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو گیا۔ مہوش کو ایئرپورٹ پر اس کے شوہر نے شہوار کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ دانش کے چہرے پر مایوسی سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس کا درد اس کی آنکھوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جہاں اسے اونچی آواز میں کہنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 3، سیانی۔ ڈرامہ سیریل سیانی ایک میگا ہٹ کہانی ہے۔ اس میں آپ کو غربت کی چکی میں پستی ہیروئن نظر آئے گی۔ کرن نامی لڑکی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کو شروع ہی سے امیر لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پسند ہوتا ہے۔ وہ اسی چکر میں ایک امیر لڑکی کو شادی کے لیے راضی کر لیتی ہے، اور ایک بار پھر کرن کی مددگار اور اس کی لالچ کو بڑھاوا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں ہوتی ہے، جو کرن کے سسرال والوں سے حق مہر میں 2 کروڑ روپے اور 50 تولے سونے کا مطالبہ کرتی ہے، تاکہ اس کی بیٹی راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، اور کچھ ایسا ہی ہوتا بھی ہے، اور اس کے سسرال والے کرن کو یہ سب کچھ دے بھی دیتے ہیں، اور اس طرح کرن امیر ہو جاتی ہے۔ امیر ہونا ہے تو بہت آسان حل ہے، کسی امیر لڑکے سے شادی کر لو، مگر صرف شادی کرنے سے اب معاملہ ایک ہاتھ آگے بڑھ گیا ہے، اور حق مہر جیسے شرعی عمل کو بھی دولت بٹورنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 2، دوبارہ۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ ہم ٹی وی کا میگا ہٹ رومانٹک ڈرامہ ہے۔ کہانی معاشرتی رویوں پر سوال اٹھاتی ہے اور دیکھنے والوں کو سبق بھی دیتی ہے کہ ہر کسی کو اس کی زندگی پر حق ہے، اس کو اس کی مرضی کے مطابق جینے دیا جائے۔ کہانی میں بتایا گیا کہ کس طرح سے کم عمر لڑکی کی شادی اس سے دگنی عمر کے آدمی کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ اس کہانی میں یہ بھی دکھایا گیا ہے بعض اوقات جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلے کل کو پچھتاوے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈرامے میں مرکزی کردار حدیقہ کیانی اور بلال عباس نے ادا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ شبیر جان اور زویا ادیب بھی اہم کرداروں میں نظر آئے۔ نعمان اعجاز مہمان اداکار کے طور پر ڈرامے میں دکھائی دیے۔ ڈرامے کی کہانی پر شروع میں بہت اعتراضات کیے گئے، لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی تو وہ اعتراضات بھی ختم ہو گئے۔ کہانی کی بنیاد بہت زبردست ہے، کہیں کوئی جھول نظر نہیں آتی۔ نمبر 1، بختاور۔ ڈرامہ سیریل بختاور ایک میگا ہٹ ڈرامہ سیریل ہے، اور جس ڈرامے میں یمنا زیدی ہوں وہ یقیناً سپر ہٹ ہوگا۔ ڈرامہ سیریل بختاور کی مصنفہ نادیہ اختر کا دعویٰ ہے کہ یہ کہانی مختلف حقیقی کرداروں اور سچے واقعات پر مبنی ہے، جس میں کچھ ذاتی زندگی اور کچھ دوستوں کے تجربات شامل ہیں، جبکہ کچھ مواد میڈیا کلپ سے مستعار لیے گئے ہیں۔ 2018 میں ایک چینل BBC پر ہی چلنے والا ایک کلپ لے کر آیا تھا، جس میں فیصل آباد سے غیر تعلیم یافتہ لڑکی اپنے والد کے انتقال کے بعد گھر میں کوئی مرد نہ ہونے کی وجہ سے لڑکا بن کر کھوکھا چلا رہی تھی۔ بعض عورتوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، لڑکی اکیلی رہے یا کئی عورتیں ایک ساتھ، خاندان کا کوئی ایک نہ ایک ایسا حصہ ضرور ہوتا ہے جو آپ کی فیملی کو تانے دینا شروع کر دے گا کہ یہ غلط بات ہے۔ ڈرامے میں اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ میگا ہٹ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔